من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پہ سلسلہ بیان رمضان۔ آج پاکستان میں 25 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور شب قدر 27ویں شب کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو شروع میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتاؤں گا اور ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شب قدر 27ویں رات کو اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھے گا تو اس کو کیا فضیلت ملے گی یہ بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ سب نے آخر تک دیکھنا ہے، اور وہ لوگ جو مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ سماعت فرما رہے ہیں میں اپنے یوٹیوب چینل پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز کی ایک قسم ہے جس میں ایک تشہد یا 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعت کی ایک نفل نماز کی قسم ہے۔ اس نماز کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں کثرت کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کا ذکر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تحریر کر دوں گا۔ تو صلاۃ التسبیح میں کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے یہ جو کیا نام ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا نام جو ہے وہ اسی تسبیح کی وجہ سے صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح میں اس آیت کو، اس وظیفے کو، اس جملے کو، اس تسبیح کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور بہت سارے بزرگان دین نے بھی ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ہفتے میں 1 دن پڑھیں، یہ جمعے کے دن پڑھی جائے، یا مہینے میں یعنی ہفتے میں 1 دن لازمی پڑھا جائے، ہفتے کے دن پڑھ لیں یا جمعے کے دن پڑھ لیں، یا مہینے میں 1 بار لازمی پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں 1 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں۔ اگر آپ سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ لازمی صلاۃ التسبیح انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پاکستان میں، ہندوستان میں یہ خاص اہتمام ہوتا ہے، شب قدر ہو یا شب معراج ہو یا شب برات ہو تو مساجد میں، گھروں میں بھی صلاۃ التسبیح کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو نہیں پڑھ سکتا وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اور یہ اچھا عمل ہے۔ اب میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور آخر میں صلاۃ التسبیح کو 27ویں شب کی رات کو پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گا۔ صلاۃ التسبیح کی نیت اس طرح کرنی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر آپ نے اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئے۔ اکثر لوگ جو کہنا ہے دل میں کہہ لیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اتنی آواز سے نکالتے ہیں، کان میں آواز نہیں آئے، اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کان اللہ اکبر کی آواز کو، تکبیر تحریمہ کی آواز کو خود سن لیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے سبحان اللہ پڑھنی ہے، ثنا سبحانک اللہم یہ مکمل پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کیا ہر رکعت میں ثنا پڑھنی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک صرف پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے بس، باقی 3 رکعتوں میں نہیں پڑھنی۔ باقی 3 رکعتوں میں آپ جب سجدے سے کھڑے ہو کر قیام میں آئیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، مگر ثنا نہیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ میں نے ایک جو آپ کے ذہنوں میں سوال تھا وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ تو ثنا پڑھنی ہے آپ نے، سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے
اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کسی بھی ایک سورت کی قرأت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یا لیلۃ القدر کی رات ہے، سورہ قدر یاد ہے، سورہ قدر پڑھ لیں۔ سورہ قدر یا سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم تاک عدد پڑھنے ہیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ تاک مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور ربنا ولک الحمد کہیں، یا ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع سے جب کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیا، ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں گے سجدے میں۔ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے۔ دونوں جلسوں کے بیچ میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ۔ جلسے میں آپ نے ایک سجدہ کیا، جلسے میں بیٹھ گئے، جلسے میں آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے۔ دوسرا سجدہ جب آپ کریں گے تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس طرح پھر آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا۔ صرف آپ نے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے سے آپ کھڑے ہوں گے تو 15 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ میں نے مکمل طریقہ آپ کو ایک رکعت کا بتا دیا۔ ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں تو اولاً 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں آپ سجدے میں گئے، سجدے سے آپ بیٹھے تو اتحیات سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے اس تسبیح کو، یعنی اولاً 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اتحیات پڑھیں۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ کل ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی، تو یہ کل تقریباً 300 مرتبہ ہو جائے گی آپ کی 4 رکعتوں میں۔ تو یہ مختصر بیان صلاۃ و تسبیح کا طریقہ تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج اس ویڈیو کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ اب بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ 27ویں شب کو ہی کیوں پڑھنی ہے، تو آئے میں 27ویں شب کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جس نے شب قدر یعنی 27ویں شب کو قیام کیا، اس نے یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ قیام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا قاری صاحب، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نماز کی اس صورت جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ اور ساری نمازوں میں سب سے لمبا طویل قیام جو ہے وہ اسی نماز صلاۃ التسبیح میں ہوتا ہے۔ 15 مرتبہ شروع میں صلاۃ التسبیح، 15 مرتبہ شروع میں قیام میں پڑھی جاتی ہے تسبیح، پھر 10 مرتبہ آخر میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو یہ قیام لمبا ہوگا۔ تو اس رات کو اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ لازم پڑھیے گا کہ اللہ پاک صلاۃ التسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد زندگی بھر پورے سال گناہ کرتے رہیں۔ کوشش کریں گناہوں سے بچیں، اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو شب قدر کی رات بہت برکت والی رات ہے، خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس لنک کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لنک شیئر کرنے کی برکت سے کوئی ویڈیو دیکھے صلاۃ التسبیح کا، اس کی بھی دل میں شوق پیدا ہو اور وہ بھی صلاۃ التسبیح پڑھے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کو بھی ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔